بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، غزہ کے اندر آگ برس رہی ہے جس کی تپش جو ہے وہ دنیا محسوس کر رہی ہے، اور دنیا کا ہر باضمیر شخص اس کی حرارت جو ہے اس تک پہنچ رہی ہے. تو یہ جو غزہ کے اندر آگ اور خون کی بارش ہے، اس کو اسرائیل اور فلسطین کی یہ جنگ ہے کہ جس کو اسرائیل اور غزہ کی جنگ اور اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. تو اس وقت ہمارے درمیان ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان حماس کے ترجمان ڈاکٹر خالد قدومی وہ موجود ہیں، اور ان کے ساتھ آج کی یہ پوڈ کاسٹ ہے، اور ہم بات کریں گے ان سے اور تفصیل سے غزہ کے حوالے سے جو صورتحال ہے، اس کے جو عالمی اثرات ہیں، تازہ ترین جو صورتحال چل رہی ہے اور آگے کیا ہونے کو جا رہا ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. تو میں ویلکم کرتا ہوں. شکریہ ڈاکٹر خالد قدومی صاحب، آپ تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب، 7 اکتوبر کا جو طوفان الاقصی تھا جس نے پوری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کر لیا، یہ طوفان الاقصی کتنا ضروری تھا؟ یہ سوال اب پرانا ہو چکا، میں یہ سوال نہیں کر رہا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس واقعے کے بعد 8 ماہ گزر گئے، اور ان 8 ماہ کے دوران ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے کتنی وحشت کے مظاہرہ کرتے ہوئے تہ تہ کر دیا، غزہ کی بستی کو اجاڑ دیا، کھنڈر کا منظر پیش کر رہی ہے، اور ہجرت ہوئی ہے بڑے پیمانے کے اوپر. 40,000 جو ہے وہ شہداء ہو گئے، 15,000 سے زائد بچے جو ہیں وہ ان کا قتل عام ہوا. پوری دنیا اس کی تپش بھی محسوس کر رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 8 ماہ گزرنے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کہ اب بھی آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ حماس کا یہ جو انقلاب تھا وہ درست تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ کا. لیکن یہ جو تپش دنیا کو محسوس ہوا ہے، تو یہ آپ کا سوال کا جواب ہے. 75 سال سے ہم اس دنیا کے انتظار میں تھے، کوئی ڈپلومیٹک یا کوئی پولیٹیکل سلیوشن کامیاب ہو، لیکن کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. کل جو ان سے رات میں ہوئے تھے، جو ریفیوجی کیمپ کے اندر ہے، اونروا کے اسکول کے اندر ہے، جو امریکن اسرائیلی مشن ہوا تھا، یہ جو سی پورٹ انہوں نے بنایا نا امریکہ نے، کہ وہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ جی بھائی وہ ہیومینیٹیرین ایڈس کے لیے لانا ہے. پتہ چلا کہ جی پتہ چلا کہ جی یہ آ کر 240 شہید شہری، عوام، بچے، خواتین ریفیوجی کیمپ کے اندر، گھروں کے اندر جا کر کے 4 اسرائیلی سولجرز، 4 اسرائیلی پریزنرز جو ہمارا عوام کو قتل کرنے میں آیا، اور ہمارا مجاہدین نے ان کو گرفتار کر لیا ہے 7 اکتوبر، وہ اس کو رہا کرنے میں یہ مشن کر دیا ہے. اس سے ثابت یہ ہوا ہے طوفان ضروری تھا، تاکہ دنیا کو تبش محسوس ہوگا کہ جی ہمارا عوام کس چیز سے گزر رہے ہیں. 40,000 کا جو آپ فرما رہے تھے قربانیاں دی ہیں ہمارے عوام نے، وہ اسٹیڈ فاسٹ ہے. وہ قربانی دیتے وقت ہے ان کو پتہ ہے کہ ہمارے بچے جو شہید ہیں، اس کے نتیجہ ہے کہ کولمبیا یونیورسٹی میں آپ لوگوں نے دیکھا، اس کی نتیجہ ہے کہ یہ جو آفیشیل سٹینڈز ہے دنیا کے 5 کانٹیننٹس کے اندر ہے، نان مسلم کنٹریز، ساؤتھ افریقہ، بولیویا، پتہ نہیں کہاں کہ جو ان کے سٹینڈز چینج ہو کر پتہ چل گیا تھا کہ یہ اسرائیل ایک رجیم ہے جو صرف اور صرف جینوسائیڈ اور اپرتھائڈ رجیم ہے. اور ابھی آپ نے خود ہی دیکھا ہے کہ امریکہ جتنا مرضی ہے ہپوکریٹ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ جی جنگ بندی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ $20 بلین کا بجٹ دے رہے ہیں اسرائیل کو اسلحہ فراہم کرنے کے لیے. یہ جب بلنکن کچھ دنوں پہلے آپ لوگوں نے رفح کے اندر کا جب یہ پروپوزل آیا تھا ہمارے لیے کہ جی جو مذاکرات کے لیے کہ جی وہ، اور ہم نے ایگری بھی کر لیا، دوسرا دن ہی نتنیاہو رفح کے اندر جا کر اور قتل عام کیا. ایک رات کے اندر 45 شہید کر دیا ہے کہ 8 میزائل ڈائریکٹلی خیموں کے اوپر گرا دیا ہے. ایسا ہی ہے. تو بلنکن کا کیا اسٹیٹمنٹ تھا کہ جی بھائی وہ اسرائیل نے بائیڈن کا ریڈ لائنز کو ابھی تک کراس نہیں کیا. ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ بائیڈن کا ریڈ لائنز کیا ہے، اور کتنا اور مزید ہمیں شہداء دینا چاہیے تاکہ یہ دنیا ہوش میں آئے. طوفان اقصی آیا ہے کہ اسی لیے کہ دنیا کو بتانا ہے کہ جی یہ اصلی چہرہ اسرائیل کا. اور آپ نے خود دیکھا ابھی اقوام متحدہ میں، یورپین یونین کے اندر ہے، 5 کانٹیننٹس کے اندر ہے، پولیٹیکلی اسپیکنگ جو ہے اسرائیل آئسولیٹڈ ہے. لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ دیر از نو ٹیتھ، ایک امپلیمنٹنگ پاور ہے ہی نہیں کہ جو آپ اپنے قانون کو جو آپ صادر کر رہے ہیں کہ تصویب منظوری کر رہے ہیں کہ جی اس کو امپلیمنٹ کرنا، OIC ہو، عرب لیگ ہو یا یونائٹڈ نیشن ہو، کتنے قرارداد ہیں منظور کیا اسرائیل کے خلاف ہے.
کوئی اس میں امپلیمنٹیشن ہو گیا تو ہمارے پاس کیا راستہ رہ گیا؟ اگر آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ذلیل ہو کر غلام بن کر اور رہیں، نہیں، ہمارا عوام نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ ہم ایسے زندگی ہمیں نہیں چاہیے. ہم تو طوفان سے پہلے ویسے ہی مرتے تھے قلت کی وجہ سے اور محاصرہ کی وجہ سے، اب ہم شہید ہوتے ہیں اور شہادت کے نتیجہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل اب ساری دنیا بتایا کہ یہ درندہ ہے، یہ مجرم ہے، یہ وار کرمنل ہے، اور یہ نیٹنگ میں چینجز بھی آ گئے. یہ طوفان، دوسرا طوفان آ گیا آپ کے ساتھ. اگر آپ 9 مہینہ کا جائزہ لینا چاہ رہے ہیں، بڑی قربانی، اور بہت قربانی سے دیکھیں کوئی میچ نہیں ہے. آپ جو مرضی لے لے اچیومنٹ کا، کوئی بھی آن اچیومنٹ ہے یا پچھلے والا اچیومنٹ کا، ہمارا معصوم بچوں کو قتل کرنے میں یا ہمارے خواتین کو شہید ہونے میں کہ اس کا برابر ہی نہیں ہے، یہ ہم کہتے ہیں. لیکن مجھے کوئی اور راستہ بتائیں کہ آپ کے پاس یہ ذلت کا راستہ ہے، وہ ہم تو اگری نہیں کریں. اب تو 40,000 شہید ہونے کے بعد ان میں سے 70% خواتین اور بچے ہیں، 60% آپ کا فلسطین کا جو غزہ کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا، مسجد کو شہید کیا، چرچ کو بھی مارا ہے، ہاسپٹل کو بھی مارا، تباہ کر دیا ہے، کہ یہ ریزیڈینشیل یونٹس کو بھی تباہ کر دیا. واٹر ریسورسز ہے، پانی کے کنویں کے نقشہ ہے کہ شہر کا خراب کر دیا. زلزلہ ہوتا ہے نا تو آپ ملبہ نکال کے آپ کو یوں پتہ چلتا کہ ادھر روڈ ہے، ادھر ٹریفک لائٹ ہے، ادھر سیوریج ہے، ادھر پانی کا ادھر کمبا ہے. ادھر انہوں نے پورا نقشہ کو تباہ کر دیا. یہ ان میں سے کون سا ملٹری ٹارگٹ ہے کہ جو نتنیاہو نے یا بائیڈن نے اچیو کرنا ہے؟ ابھی بھی رفح کے اتنے تباہی کرنے کے باوجود رفح گیٹ کو ابھی 1 مہینہ سے زائد آکوپائی ہوا ہے کہ اسرائیلی فورسز کا، اور مصر کی طرف سے کوئی بھی رد عمل نہیں ہے. ڈائریکٹ سیکیورٹی تھریٹ مصر کا ہے. اور کیا کرنا چاہیے؟ گھر میں گھس کے، گھر میں بیٹھ کے اور مطلب ذلت کا زندگی گزارنا ہرگز نہیں ہو سکتا. بلکہ الٹا ابھی آپ کے پاس بہت اچیومنٹس ہے، ابھی دنیا کو ساری پتہ ہے فلسطینی مسئلہ کیا ہے. تھوڑا سا اگر وہ کریں کہ کیا کیا اچیومنٹس یس ایگزیکٹلی میں اس پہ آ رہا ہو سکتی ہیں. ہاں دیکھیے آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کیا اچیومنٹ؟ میں شروع کرتا ہوں کہ جی ملٹری اچیومنٹس میں جی اسرائیلی جو ہیجمونی ہے اور امریکن جو ہیجمونی 7 اکتوبر سے پہلے وہ نہیں رہی. ابھی تو اسرائیلی آرمی جو ہے نا اپنا خود ہی سیکیورٹی کونسل کا جو ان کے جو اسرائیل کا اس کا مزاح اڑا رہا ہے کہ جی بھائی ہم 7 اکتوبر میں جو انویسٹیگیشن ابھی شروع کر رہے ہیں کہ گولانی بریگیڈ سے اور غزہ بریگیڈ سے پہلے 5 گھنٹہ 7 اکتوبر کے اندر تباہ ہو گیا. غزہ بریگیڈ کا جو چیف ہے وہ حماس کی کسٹڈی میں ہے، اسیر ہے، پریزنر ہے. تو یہ جو ہیجمونی تھی وہ تو ختم ہو گیا ہے. ایک اچیومنٹ یہ ہوئی کہ ملٹری اچیومنٹ اسرائیل کی جو ایک فوجی برتری تھی اس کا بت فاش ہوا. مطلب ہم نے دیکھا ہے کہ اس نے کوئی عسکری کامیابی نہیں حاصل کی، نہ ٹنلز کو پتہ چلا، نہ ٹنلز کو، نہ بریگیڈز کا ختم کر گئے. ایسی کچھ خبریں بھی آئی تھیں کہ وہ ٹنلز میں چلے گئے. شاید 10-15% کا تو ان میں سے تباہ کر دیا. اس کے 50% اس 10-15% میں ہم نے خود ہی تباہ کر دیا، ہم بش کے ساتھ. کہ یعنی مطلب ہم نے جو اسرائیلی گروپس کو اٹریکٹ کر دیا. آپ لوگوں نے دیکھا کل پرسوں ایک ٹنل کے اندر وہ ٹریپ بھی کیا تھا، ہم بش کر دیا کہ جی اس کو اٹریکٹ کر کے اس کو اڑا دیا ہے. اور یہ سب سے اہم کامیابی ہے. ایک ہی ملٹری اچیومنٹ ہے. ملٹری اچیومنٹ کے ساتھ پتہ چلا کہ یہ سیکیورٹی پاکٹس ہے جو اسرائیلی آرمی کے اندر ہے، آپ نے کتنا ایکسپلوئٹ کر لیا ہے. کہ جی بھائی آپ 4-5 گھنٹہ تک ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ جی بھائی حماس کی فورسز ہیں 40 کلومیٹرز آکوپائڈ فلسطین کے اندر آ گیا. ایک تو یہی بات کہ وہ 7 اکتوبر نے بذات خود بھی ثابت کیا کہ جو اس کی جو برتری ہے، فوجی برتری ہے، اس کی جو ڈیفنس کی جو صلاحیت ہے وہ 7 اکتوبر نے توڑ کے دکھا دی. اچھا ان 8 ماہ کے دوران وہ کوئی بڑی کامیابی نہیں حاصل کر سکا. حماس یا جو عسکری ونگ ہے نہیں وہ کر سکا. بالکل ظالم ہے، ٹھیک ہے نا. پھر یہ رفح کے اندر ہے جب انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ انویژن کرنا، حزب اللہ یا اس کے آتے ہیں راکٹ گزر جاتے ہیں تو وہ بھی بہت سے راکٹ پہنچنے میں کامیاب. انسان دیکھے آپ خود اندازہ لگا لے اتنی کاروائی کے باوجود، ایئر فورس بیرج کتنے بمبارڈمنٹ کے باوجود 9 مہینہ بعد حماس نے رفح کے پوائنٹ سے راکٹ کو لانچ کر دیا ہے کہ ہرزیلیا اور تل ابیب کے اوپر ہیں. وہ یہ سب سے بڑا کامیابی ہے. تو ایک طوفان ہے ملٹری فیلڈ میں، دوسرا طوفان ہے پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک ہے. آپ مجھے بتا دیں کون سا یورپین کیپٹل ہے ابھی تیار ہے کسی اسرائیلی ڈپلومات کو ریسیو کرنے کا؟
کوئی نہیں سوائے کہ امارات اور بحرین شاید. لیکن ڈپلومیٹک میں تو کوئی بھی ایسا نہ بنیامین نتنیاہو نہ کسی اور لیڈر کے. ابھی کولمبیا نے بھی اس طرح سے اعلان کیا, اور پھر وہ دوسرے بھی یورپ کے کئی ممالک نے اعلان کر دیے. اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو منقطع بھی کیا جا رہا ہے, اور یونیورسٹیز کے اندر جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے وہ بھی مطلب اتنے اپنی یونیورسٹی کی جو انتظامیہ ہے وہ اپنے تعلقات کو منقطع کر رہی ہے. تو یہ جو مجموعی فضا بنی ہوئی ہے یورپ کے اندر, امریکہ کے اندر, تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ان کی جو حکومتیں ہیں وہ اس کا کتنا پریشر محسوس کر رہی ہیں؟ کوئی امپیکٹ آ رہا ہے, نہیں آ رہا ہے, یہ بس ایک احتجاج ہے جو ہوا میں اڑ رہا ہے, یا اس کا کوئی اثرات ہیں؟ ایسے نہیں. دیکھیں پبلک اوپینین جو ہے نا ہر کنٹری میں ڈفرینٹ پوزیشن ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل کہ ہمارا مشرق میں پبلک اوپینین شاید اتنا ویلیو نہیں ہے جتنا پبلک اوپینین فرانس میں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, پیرس میں مستقل جی, اور وہ چینجز بھی ہو سکتا ہے, پولیٹیکل چینجز ہے. شاید پبلک اوپینین ہے امریکہ میں اتنا ویلیو نہیں جتنا پیرس میں ہے. پبلک اوپینین امریکہ میں یہ میٹر کرتا ہے الیکشن میں. یہ شاید کہ فورن پالیسی کو چینج کرنا میں کہ نہ میٹر کرے, نہ پولیٹیکل اقتدار میں تبدیلی آئے کہ جی فار ایگزامپل ریولیوشن کے ساتھ یا جو بھی ہو, تو امریکہ کا ایسا ماحول نہیں ہے. لیکن پبلک اوپینین امریکہ میں یہ میٹر کرتا ہے کہ جی آپ کا جو ووٹرز کا رائے جو ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے. اسی لیے کہ ابھی بائیڈن کا جتنا بھی ہیومینیٹیرین پاز یا جنگ بندی کے بارے میں اسٹیٹمنٹ کم از کم کرتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو بچے ہیں یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے اور وہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ فلسطینیوں کے نام پہ, اور ایسے نعرے لگا رہے ہیں جس میں کہتا ہوں دس از اے نیو طوفان. یہ نیریٹو کے اندر ایک طوفان ہے, فلسطین فرام ریور ٹو سی, فلسطین فرام ریور ٹو سی کہ ہمارے لوگ بھول گئے, آگے جو ادھر جب بھول گیا وہ جا کر کہ جی فری پلسطین فلسطین فرام دا ریور ٹو دا سی. یہودی لوگ ہیں, کرسچین لوگ ہیں, سیکولر لوگ ہیں, نن عرب ہیں, ٹھیک ہے نا. دیٹ شوز کہ جی بھائی آپ کا نیریٹو جو ہے نا جیت گیا, اور اسرائیل کا نیریٹو یہ جو اینٹی سیمیٹک اور یہ جی یہود ستیزی یہ سب بوگس ہے, اور کوئی بھی اس کو لینا کو تیار نہیں. دوسری اچیومنٹ کے 8واں کے دوران جو فلسطینیوں نے غزہ کے لوگوں نے اپنی استقامت کا مظاہرہ کیا اور سارے ڈٹے رہے, تو اس کے نتیجے میں ان کا نیریٹو جو ہے وہ چینج ہو گیا, دنیا کا وہ چینج ہوا اور وہ اسرائیل آئسولیٹ ہوا. ایون کلچرل لیول پر ایسا احسان یہ جو کہ ابھی نان مسلم خواتین جو ہے وہ اسلام کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, دیکھ رہے کہ جی ہمارے بہنیں اور ہمارے بیٹی ہے جو نا اتنے آزمائشیں کے باوجود 15 کفن بچایا گیا ان کے سامنے, اور الحمدللہ سبحان اللہ حسبی اللہ کا جو یہ ورڈنگز کرتے ہیں, وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کون سا کتاب پڑھتے ہیں, ان کا دین کون سا ہے. ہاں اتنے اطمینان کے ساتھ ہے. یہ بھی ایک طوفان ہے, یہ تو کلچرل طور پہ. پھر نہ کہنا کو سیکھنا, فلو کے خلاف کھڑا ہونا, steadfast رہنا ہے, ثابت قدم رہنا ہے, فاستقم کما امرت, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ہے, اور ثابت قدم رہو جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ. یہ صرف طوفان نے سکھایا لوگوں کو. طوفان سے پہلے لوگ کہتے ہیں یار سمجھوتا کرو مت لڑو, تو اگر اچھا یہ سمجھوتا کرنے کی بات ہے, اس دوران بھی کیا کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہے؟ کوئی جرات نہیں کرے گا, تیاری تو ہے, پورا تیاری ہے. امریکہ نے جو سچویشن 6 اکتوبر کو چھوڑ دیا ہے اس کو دوبارہ احیا کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ڈیل آف سینچری اور ابراہیم اکورڈ اور جو نیا دین ہے کہ جی بھائی آپ ایئرپورٹس میں جا کر کے عبادت گاہ مسجد کے بدلے میں, مسلمان ملکوں میں مسجد کے بدلے میں یا مصلی کے بدلے میں اس کے اوپر لکھا ہوا عبادت گاہ ہے. 3 چیزوں کا اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ڈیوڈ سٹار ہے اور کریسنٹ ہے اور کراس, اور تینوں ملا کے یہ دین سیکھ لے, یہ نیا دین آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ماحول ہے, اور یہ سمجھوتا کرنے والے لوگ ابھی بھی وہی ہیں جو آفیشیل لیول پر, لیکن عوام کے سطح پر, ایلیٹ کی سطح پر کچھ آفیشیل لوگوں کے درمیان میں کافی تبدیلی آئے ہوئے ہیں. سمجھوتا کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. یعنی یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی بھائی میں اسرائیل کا ساتھ کوئی تعلقات قائم کروں کہ مجھے کوئی فائدہ ملے, مصر کو کوئی فائدہ ملے. 78 سے اگر ہم نے یہ اس سوال کو کی طرف جانا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی بھائی آیا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کریں یا نہ کریں, اگر آپ اجازت دے کہ وہ اس طرف ہم چلے جائیں.
آپ مصریوں سے پوچھے, اردن والے سے پوچھے, مصر تو 78 سے, کیمپ ڈیوڈ 1 سے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ فلسطین کے حوالے سے جو اب عالمی سطح پر منظرنامہ بنا ہے, جس میں عوامی رائے جو ہے وہ فلسطین کی حمایت میں کھل کے سامنے آ رہی ہے, تو اس صورتحال میں ایک چیز تو یہ محسوس ہوتی ہے کہ جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ایک رائے پائی جا رہی تھی لوگوں کی یا ممالک کی, جو ایک تیزی پائی جا رہی تھی کہ جس طرح سے شاید اب عرب ممالک بھی خاص طور پہ اور خود پاکستان کے اندر بھی ایک فضا یا ڈبیٹ کسی نہ کسی دائرے میں جنم لیتی تھی کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے میں حرج کیا ہے تعلقات ہونے میں, اور پھر یہ کہ پاکستان اگر امریکہ کا پریشر ہے تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا, تو مزید اس طرح کی مشکلات میں گرنے کی بجائے اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کرنے میں حرج کیا ہے آخر, مطلب اس میں اتنی سختی کیوں پائی جاتی ہے کہ بالکل نہیں تسلیم کرنا؟ دیکھیے اس میں دو پہلو ہیں, ایک تو سینٹیمنٹل اور خرید کے حوالے سے, عقیدہ ہمارا دین ہے, ہمارا ایمان ہے, پر وہ پاکستان کا نام یا پاکستانی نہ رکھے, کچھ اور ہی چیز رکھے. اگر آپ نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے, یہودیوں کو تسلیم کرنا ہے, کوئی اور رکھے, اس کو کوئی عرض نہیں ہے. اگر آپ اتنے سارے پرنسپلز کو کراس کرنا چاہتے ہیں, دین کو کراس کرنا چاہتے ہیں, ایمان کو کراس کرنا چاہتا ہے, حق اور باطل کے جو جنگ ہے اس کو کراس کرنا چاہتا ہے, تو آپ پاکستان کے بدلے میں کوئی اور نام رکھیں, یا کوئی بھی حرمین یا کوئی شریفین یا کچھ اس طرح کا کہ تو وہ چینج کرے یار, کیا ضرورت ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے؟ کیا یہ پہلے پہلو بھاری بات ہے کہ دیکھیں اسرائیل کا تو اپنی اصل چہرہ کا تو آپ کے سامنے نظر آیا. دوسری بات ہے کہ جی آپ چھوڑ دیں مسلمانوں کا, یہ کہتا ہے کہ جی بھائی یہ سینٹیمنٹ جا رہا ہے, یہ ایموشنل جا رہا ہے, حالانکہ کہ یہ کوئی ایموشنل والی بات نہیں ہے. آپ نے خود ہی دیکھا کہ نان مسلم لوگ آپ کے ساتھ ہیں آج, کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے, رائٹ کیا ہے اور رانگ کیا ہے. ابھی جو واقعات ہو رہا ہے کہ امریکہ اور لندن میں اور پیرس میں, آپ اس کی بات یہ سوال دے رہے ہیں کہ جی بھائی میں اسرائیل کو تسلیم کرنا کہ نہیں. آپ جا کر اس امریکن سے پوچھیں, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ فلسطین فرام ریور سی, ان سے جا کر پوچھ لینا کہ پاکستان کو تسلیم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. دیٹ از ون. اور یہ ایلیٹس ہمارا بھول جاتا ہے باٹم لائنس کا, اور یہ بہت خطرناک بات ہے. اپنا آئیڈینٹی فل نہیں بھول جانا چاہیے کہ یہ انالیسس میں, پریکٹیکل بننے میں, اور پتہ نہیں ریئلسٹک بننے میں, اور گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھنے میں بندہ کی اپنے پہچان کو بھول جاتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں اس کو, جو کچھوا نے کہ جی اڑنا کو سیکھا, وہ نہ اڑا ہے اور کوئی اللہ اس کی چال اپنی بھی بھول نہ اڑا اور اپنا چال بھی بھول گیا. وہ یہ کوا اس طریقے سے کہ آپ ایسا نہ بنے. اس کے باوجود جسٹ فار دا سیک آف ڈبیٹ کہ جی اس کو ذرا سائڈ میں رکھیں, دوسری طرف سے پریگمیٹزم اور ریئلزم کے بارے میں بات کرتے ہیں. جب میں کنفیوژن ہو جاتا میں جاتا ہوں نا, تو میں ایک اپروچ میرا ہے کہ تو آسک یور سیلف کوشچنز ریز کریں. آیا کہ جن لوگوں نے اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلقات قائم کیا, کوئی فائدہ حاصل کر لیا, آیا کہ آج مصر 78 سے لے کر آج تک, میں مصری عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں, مصری عوام تو آپ کے ساتھ ہی ہے, نہ کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. میں آفیشلی مسلم ممالک سارے, مصر سے نام لے رہا ہوں تو کیونکہ مثال لے رہا ہوں, ٹھیک ہے, پورے مسلم ممالک ہے دنیا میں آپ کے ساتھ ہیں. آیا کہ مصر بذات طور پہ کہ ان افریقن عرب مسلم کنٹری جس کے جیو پالیٹکس بہت ڈیپ اور ہسٹوریکل ہے, ہاں اسرائیل کے ساتھ کو تعلقات قائم کرنے سے ان کا کوئی پہچان رہا؟ ویئر از ایجپٹ؟ ایجپٹ کی کیا ویلیو ہے؟ ایجپٹ کو سائڈ پہ رکھ کر امریکہ کو دیکھیں کہ جی ایجپٹ کو کیا سمجھ رہے ہیں. آیا کہ جب امریکہ نے کوئی کانٹریکٹ کرنا ریجن میں مصر اور اسرائیل کے ساتھ, اسلحہ ہو, بجٹ ہو, ڈونیشن ایجوکیشن میں ہو, کس کو زیادہ دیتے ہیں, اسرائیل کو یا مصر کو ہے؟ مصر کا جو ابھی ایگزسٹنگ اکانومک پوزیشن کیا ہے. اور آخری بات ہے, آپ مصریوں سے جا کر پوچھیں جو ڈپلومیٹ ہے, جو منسٹرز ہیں, جو آرمی آفیسرز ہیں, اسرائیل کو تسلیم کرنا کو تیار ہے. انہوں نے ٹھیک ہے معاہدہ کیا ہے کہ 1973 سے شروع ہوا تھا اور جس کا کنکلوژن 78 کی جنگ ہوا. اب تو میں ان ملکوں کی بات نہیں کر رہا کو جا کر جنگ کے بغیر جا کر کے اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہ رہے ہیں, تو کم از کم کے مصر کے تو جنگ کی ہے نا, تو جا کر کے کوئی معاہدہ کر کے اسی جگہ پہ پہنچ گئے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا فائدہ عوام نے حاصل کی ہے, کہ آیا
مصر کی پوزیشن بہتر ہوا بنسبت اس کے نیبر ہے, اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جی میں کیا کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, کہتے کیا آیا کہ جی اگر آپ تسلیم کرو گے, آپ کا جیو پالیٹکس ریجنل میں آپ کا برتری دیں گے کہ آپ بہتر اپروچ ہوگا امریکن کی نظروں میں کہ بنسبت آپ کا ہمسایہ. مطلب یہ کہ بات مان کر جو ہے نا آپ خود دلدل میں جانا ہے. ابھی تک کتنے مسلم ممالک ہیں کہ جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے, کتنے پائپ لائن میں تھے, یا کوئی ایسے مسلم ممالک جو مضبوطی کے ساتھ جمے ہوں آپ کے ساتھ؟ اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں اگین کہ میں تھوڑا سا اس بات میں نا بہت سینسیٹیو ہوں کہ ذرا ٹرمینالوجی کو ریڈیفائن کرنا ہے. ملک نہ کہے, رجیم کہے. اچھا, چونکہ ملک تو تسلیم ہی نہیں کیا, کوئی رجیم ہے, مطلب کوئی گورنمنٹ نے تسلیم کر کے, لیکن ان کا عوام سے جا کر پوچھ کے پتہ چل جائے گا آپ کو یہ تو ملک نہیں ہے, یہ رجیم ہے. ان کا کوئی اپنا ذاتی مفاد ہے, بھلے جائز ہو یا جائز نہیں ہے. کہ جی اگر آپ دیکھ رہے کہ جی ابھی مصر جو ہے نا, اسرائیلی ایمبیسیڈر سے جا کر پوچھے, جو وہاں کے خاتون ہیں, وہ کہہ رہی ہے کون سا نارملائزیشن ہے کہ میں بازار میں آزادی سے جا نہیں سکتی ہے, عوام مجھے مار دیں گے. جوردن کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جوردن آپ خود دیکھیں, کوئی بھی نہ ڈپلومات ہے نہ کوئی پولیٹیشین ہے اسرائیلی ایمبیسی میں موجود ہے کہ وہ جناب کہ آپ کہہ سکتے کہ یہ نارملائزیشن ہے. اور دوسرا ممالک کون ہے؟ ایمریٹس ہے. ایمریٹس کا ریلیشن اسرائیل کے ساتھ ہے کہ ایوری باڈی از کرٹیسائزنگ دیم. ہم تو ڈکٹیٹ نہیں کریں گے کسی کو فورن پالیسی کا, لیکن آپ مجھے بتا دیں کیا فائدہ حاصل کر سکے گا ایمریٹس کہ جی اسرائیل کے ساتھ ریلیشن قائم کرنا. وہ کہہ رہا ہے کہ جی بھائی فلسطینیوں کی خاطر, بھائی آپ اگر کوئی گناہ کرنا چاہتے ہیں فلسطینیوں سے دور جا کر گناہ کریں. یہ فلسطینیوں سے کوئی مفاد نہیں ہے ان کے دشمن کا عمر اور ان کے ایج کو لمبا کرنے کا. یہ کوئی بھی اسرائیل کا ساتھ دے, اس کا مطلب فلسطینیوں کا غم اور فلسطینیوں کا مسائل کو اور لمبا کرے. اور کاش ان کے عوام کا کوئی فائدہ ہوگا. ایمریٹس جن کے پاس پیٹرول ہے, جن کے پاس ریسورسز ہے, ٹو اوشنز ہے, کہ وہ جا کر اسرائیل کا فائدہ حاصل کریں. ان کے خود سیکیورٹی منسٹر اسرائیل کا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگلے 15 سال میں شاید ہمارا ٹریڈ بیلنس ایمریٹس کے ساتھ 5 بلین کے تک اینیولی پہنچ سکتے. کیا مطلب 5 بلین؟ تو وہ بزنس بیلنس کے ایمریٹس اور ایران کے درمیان میں 11 بلین کے قریب ہے. تو یہ 15 سال بعد یہ کیا فائدہ حاصل کرنا؟ یہ سوال بہت بڑا ہے. ایمریٹس کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اس تعلقات سے, سوائے کہ فلسطینیوں کو مسائل اور سنگین کرنا اور ان کے پرابلمز کو اور مزید کرنا ہے. اور کیا کون پائپ لائن ہے؟ موروکو ابھی سسپینڈڈ ریلیشن کے حیثیت سے, موریٹانیہ چھوڑ دیا, وہ حملہ کو نکل گیا ہے. بحرین, ابھی تو بحرین کا جو بھی وہ بھی کشمکش میں, کیونکہ یہ جنوسائیڈ کسی کے لیے بہانہ نہیں رکھا کہ جی آپ کس منہ سے کس کے منہ دکھانا ہے کہ جی آپ جا کر اسرائیلیوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا. بولیویا تعلقات ختم کر رہے ہیں, ساؤتھ افریقہ تعلقات ختم کر رہے ہیں, کہ یہ ملک کو دنیا میں ہے کہ جو نان مسلم نان عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم کرنا ہے. تو پھر کیوں پائپ لائن کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ ہاں یہ ٹھیک ہے, مطلب اب اس وقت تو یہ جو جتنے میس لیول پہ جو ڈسٹرکشن ہوئی ہے اور قتل عام ہوا ہے, نسل کشی ہوئی ہے, تو اب یہ مشکل ہو گیا ہے خود مسلم ممالک کے لیے کہ وہ اسرائیل کی تسلیم کرنے اور نارملائزیشن کی طرف وہ جائیں. البتہ کہ جو پوٹینشیل ہے نا موجود ہے, جنگ ہے, وہ جنگ جو ہے نا وہ ٹیز کر رہی ہے ہر انسان کو. تو سلوشن کیا ہے؟ مطلب آپ مجھے بتا دیں. 2 اچیومنٹس کر لی نا, پولیٹیکلی ایک نیریٹو بن گیا, اسرائیل تھوڑا سا آئسولیٹ ہوا, لیکن وہ تو اپنی ہٹ درمی پر قائم ہے. فوج بھیجیں گے نا, وہ آج بھی حملہ کر رہے ہیں, وہ آج بھی حملہ کر رہے ہیں. سلوشن کیا ہے؟ مسلم امت سے فوج بھیجنا ہے, فلسطین کو بچانا. یہ خواب دیکھ سکتے ہیں ہم؟ ہوتا نہیں, خواب ہو گیا اب تو. وہ خواب ہو گیا. میں بھی خود اپنے آپ سے کبھی کبھار پوچھتا ہوں کہ جی یہ ہم تاریخ میں کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں بھائی ہے کہ ایک خاتون مسلمان ہے وہ معتصمہ کے بیانات بھی آئے نا ہمارے لیڈرشپ کے, وہ شاید اسماعیل ہنیہ کا بیان تھا یا کیا, یہاں پہ اخبارات میں لگا کہ پاکستان جو ہے وہ بہت بڑی مدد کر سکتا ہے, پاکستان بہت ضروری ہے, اہم ہے ہمارے لیے. تو مطلب کیا ایکسپیکٹیشن ہے, پاکستان کیا کر لے گا؟ یہ تو پاکستان خود بتا سکتا ہے کہ کیا کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن ہمارا ایکسپیکٹیشن بہت ہے, بہت زیادہ ہے. دیکھیں پاکستان از ناٹ اے مائنر کنٹری, پاکستان کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے, اور پاکستان کو کوئی محاصرہ نہیں کر سکتا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں
کہ جی ہم نے پڑھا ہے پولیٹیکل سائنس کی کتابوں میں جس کے اپنی گندم ہے وہ آزاد ہے. اچھا تو آف کورس جی آپ کو محاصرہ کریں گے جی آپ کے ماں جو آئیں گے نا بیوی آئیں گے تو بچوں کو ذرا روٹی دے دے, ایسے ہے نا. یہ پیٹرول وغیرہ لگژری کے لیے ہے, لائف کے لیے تو نہیں ہے. صحیح ہے, یہ ہوتا ہے. آپ جا کر ہمارا عوام سے پوچھیں غزہ میں نا جتنا مرضی کبھی کبھار میں یعنی معذرت کے ساتھ پولیٹکس میں جا کے تھوڑا سا غصہ آتا ہے کہ یار یہاں سے ٹھنڈ ہوگا, کوئی رسپانس نہیں آ رہا یا کم رسپانس آ رہا ہے یا کچھ بھی ہے, وہ الگ کہانی ہے. ماشاء اللہ ہیومینیٹیرین ایسپیکٹس میں پاکستان نمبر 1 ہے, پاکستانی گورنمنٹ ہو یا پاکستانی عوام ہے. پولیٹیکل سائنس میں آپ کا ماشاء اللہ اسٹیٹمنٹس بہت سالڈ ہے اور بہت زبردست ہے. یونائٹڈ نیشن میں آپ کا فارن پالیسی بھی ابھی ان کے اسٹیٹمنٹس فلسطین کے حق میں اور فلسطینی مسائل میں ربا کے جو واقعات میں انتہائی زبردست ہے. اور آپ کا ابھی G8 کے اندر ہے کہ یا D8 سوری میں جو ترکی میں اپنا اجلاس ہوا تھا اس میں شریک بھی ہوا تھا. پاکستان میں تو نمبر 1 ہے کہ اس محاذ میں کہ پولیٹکس وغیرہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب کیا ایکسپیکٹیشن, بھائی سینٹیمنٹس ہمارا بہت ہائی ہے پاکستان کے نام پہ, ہم بہت بڑے امید میں ہیں. اچھا جی ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا پوٹینشیل بہت زیادہ. ایک تو ملٹی ڈائمینشنل آئیڈینٹی ہے پاکستان, ریجنل ہو, اسلامک ہو, انٹرنیشنل ہو, اپنا ان کا جو ابھی نیٹ ورکنگ جیسا رشیا اور چائنا کے ساتھ آپ کی شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ چائنا کا دورہ بھی کیا ہے, تو ضرور ادھر بات چیت بھی ہو رہی ہے. ہم بہت بڑا امید ہے کہ اپنے میں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا کہ کیا کرنا. ایک تو میں آپ کو بتا رہا ہوں وی آر تھینکفل ٹو دا کنٹری پاکستان جیسے ہیں کہ جو میں اس میں ابھی آپ کے سامنے بات چیت بھی کرتا ہوں آزادی سے فلسطین کے بارے میں, اور ان کی سٹینڈس پولیٹیکل ہو یا بنا آفیشیل ہو یا پبلک ہو. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ واقعی اب آپ صرف پاکستان کے بارے میں بات نہ کریں نا, مطلب مسلم امت کا دیکھ لیں حالات ہے, اور بھائی بھی ہے, دوست بھی ہے, سب کچھ. حوالے سے طیب ایردوان کے حوالے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ طیب ایردوان نے کردار ادا کیا ہے, کیسا کردار ادا کیا ہے دیکھیے اس کے ساتھ یا پورے معاملے کے اندر غزہ کے؟ دیکھیے ایک ملک ہے جو ناٹو کا ممبر ہے ترکی جیسا, اور آپ کو پتہ ہے کتنے کمٹمنٹس اور ان کے جو میوچول اگریمنٹس ہوتا ہے کہ جس کو ٹائی اپ کرتے ہیں کہ چیزوں میں, پھر جا کر کے حماس جیسے تنظیم کو کہے گا کہ جی بھائی یہ دہشت گرد تنظیم نہیں ہے, یہ ایک ریزسٹنس تنظیم ہے, یہ کہ ایک تنظیم ہے کہ جو اپنے وطن کو دفاع کرنے میں لگے ہوئے. تو مطلب آئی تھنک یہ ایک بڑا ایڈوانس قسم کا اسٹینڈ ہے. پاکستانی گورنمنٹ کے خالد قدومی کو حماس کے ترجمان کے طور پہ سینٹ میں ریسیو کریں, مطلب آئی تھنک دس از سم تھنگ گڈ. لیکن اگین اینڈ اگین کیا ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل تجارتی تعلقات کو ختم کرنا چاہیے, فار ایگزامپل کا کہ جو سمندری محاذ ہے کو بند کرنا چاہیے. ترکی کر سکتا ہے نہیں کر سکتا آئی ڈونٹ نو, ہم کرنا پوچھ رہے ہیں, ہم یہ خواہش ہے ہمارے. اچھا ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کے لیے بھی تھوڑی آسانی کے لیے حماس کے بارے میں تھوڑا سا بریف کریں کہ کیا ہیرارکی کیا ہے, مطلب اس کا اسٹرکچر کیا ہے حماس کا, کہ حماس تنظیم ہے اور وہ کیا پولیٹیکل پارٹی ہے, وہ جہادی تنظیم ہے. القسام کے بارے میں بھی خبروں میں آتے ہیں, القسام کیا ہے, حماس اس میں کیا فرق ہے, مطلب حماس کی پولیٹیکل حیثیت کیا ہے غزہ میں, فلسطینی اتھارٹی کیا ہے, حماس کیا ہے, اور یہ اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیں. حماس آپ کو پتا ہے کہ یہ ایکرونیم ہے کہ اسلامک ریزسٹنس موومنٹ, حرکت مقاومہ اسلامیہ, ہے نا, ایک نیشنل لبریشن موومنٹ ہے جو اسلام ان کے ستون ہے اور ان کا فریم آف ریفرنس ہے, اور وہ ایک پولیٹیکل ارینا کا ایک حصہ ہے, فلسطین پولیٹیکل ارینا کا حصہ. 1987 میں شروع ہوئے, اگرچہ کہ اس سے پہلے ہم اسلامک موومنٹ کے طور پہ تھے 40s سے, جو اسلامی تحریک چلا ہے کہ عثمانی خلافت کے ٹوٹنا کے بعد ہے کہ جی پھر اسلامی تحریک کا ریوائول کرنے میں نا پورے ممالک میں, اسلامی ممالک میں شروع کیا ہے کہ فلسطین میں ان میں ایک حصہ ہے شیخ احمد یاسیر اور ان کے سینئر دوست ہے کہ لوگ مل کے کہ بچوں کو اور جوانوں کو مسجد کی طرف کے, دین کی طرف کے, ریفریز دا ٹرمینالوجیز کو کی طرف سے کہ لے کر آنا ہے. تو یہ اسلامک موومنٹ کا. اب ذرا ہائرارکی کے بارے میں بات کریں, لائک اٹس ویری کمپلیکیٹڈ, لیکن مجھے اس میں 2-3 چیزیں بہت اہمیت میرے خیال کے اہمیت رکھتے ہیں کہ جی ہمارا آڈینس کے لیے. ایک تو انسٹیٹیوشنل
الحمدللہ کہ ابھی ہمارا جب سے 1987 میں یہ حماس بنے ہوا ہے آج تک ہر 4 سال بعد ہمارا ایک الیکشن ہوتا ہے اور اس الیکشن میں کہ 3 زون ہمارا ہوتا ہے کیونکہ فلسطین آکیوپائڈ ہے نا, تو ہمارا حماس کا تنظیم ہے 3 زون میں ہوتا ہے. غزہ میں ہے, ویسٹ بینک میں ہے اور ڈیاسپورا میں ہے, یعنی فلسطین سے باہر ہے. لیکن تینوں مشترکہ میں آپس میں ہر زون اس کے اندر الیکشن ہوتا ہے. الیکشن کے اندر سے ایک کنسلٹیٹری باڈیز نکلتا ہے اور ایگزیکٹو باڈی نکلتا ہے, اور ہر 3 زون میں ہے. اور اس 3 زون میں سے کہ ان کی الیکشن لوکل الیکشن کرنے کے بعد وہ نمائندہ بھیجتے ہیں کہ ان کے تعداد میں مشترکہ صدر بھی ہوتا ہے. وہ عرض کر رہا ہوں کہ ان تینوں الیکشن ہونے کے بعد ہر زون کا جب الیکشن کرتے ہیں کنسلٹیٹری باڈیز اور ایگزیکٹو باڈیز کے بعد وہ وہاں سے ہر زون سے نمائندہ نکلتے ہیں ایک سینٹرل باڈی کے لیے. وہ سینٹرل باڈی وہی ایک کنسلٹیٹری مجلس شورا کی کو کہتے ہیں, شورا کی مجلس ہے, اور وہ ایک ایگزیکٹو کمیٹی جو پولیٹیکل بیورو ہے. تو یہ سینٹرل قیادت ہے. جو شیخ اسماعیل ہنیہ جو ہے نا, ہی از دا ہیڈ آف آل حماس ان دا 3 زونس. ٹھیک ہے نا. اور ان کے ساتھ ڈیزگنیشن کے ساتھ ہم پولیٹیکل بیورو چیئرمین پولیٹیکل بیورو جو ہے نا وہ اسماعیل ہنیہ صاحب ہے. پولیٹیکل بیورو از اے سینٹرل باڈی. وہ سینٹرل باڈی جو پورا پولیٹیکل بیورو کے چیئرمین کو ہم ہیڈ آف حماس ہیڈ آف آرگنائزیشن ہے. اب تو شیخ اسماعیل ہنیہ صاحب جو ہے نا وہ ان کے وائس ہوتا ہے نا, وہ جو تینوں زونز کا جو ہیڈس ہیں ان کے وائس ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن ایک وائس کی جو خود ہی اسماعیل ہنیہ صاحب کو ان کو ڈیزگنیٹ کرتا ہے, تو وہ اناؤنس کرتا ہے. وہ شیخ صالح عروری تھے جو ابھی کچھ دنوں میں 1-2 مہینے میں بیروت میں شہید ہوا تھا. وہ خود بذات طور پہ زون وائز جیوگرافی وائز کے ویسٹ بینک کا صدر تھا, چیف تھا. ٹھیک ہے نا. تو یحییٰ سنوار صاحب غزہ میں ہیں, خالد مشعل صاحب جو ہے نا ڈیاسپورا میں ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ پھر بعد میں ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹس بنتا ہے کہ اس پولیٹیکل بیورو کے اندر سینٹرل باڈی کے اندر ہے ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹس نکلتے ہیں. اس میں القسام کا ہے, ملٹری ونگز ہے, اس میں پولیٹیکل بیورو کے اندر ریپرزنٹیشن ہے, اپنا پریزنرز کا جو فائل ہے, القدس کا فائل ہے, فار ایگزامپل کا کیا کہتے ہیں اس کو, رائٹ آف ریٹرنز کا جو ریٹرنز والا جو مین ٹاپکس ہے کہ ہر بندہ کا ہر ٹاپک کا ایک فائل ہوتا ہے اور ایک ریپرزنٹیشن سینٹرل باڈی میں ہوتا ہے, جس کے چیئرمین اور اس کا صدر کون ہے, اسے اسماعیل ہنیہ صاحب. چلیں صحیح ہے. کتنے گروپس ہیں جو جہادی گروپس جن کو ہم کہہ سکتے ہیں جو غزہ یا فلسطین کے حوالے سے اسرائیل کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں, اور کیا ان کے آپس میں سب کے رابطے مضبوط ہیں یا نہیں ہیں؟ اچھا سوال ہے. دیکھیں عوام کی سطح پر کوئی ایسا بندہ نہیں ہے, فتح ہو یا حماس ہو یا جہاد ہو, جو اسرائیل کے خلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ایون کہ دیکھیں ہم فلسطینی عوام جو ہے نا پولرائز ہیں. وہ کوئی ایسے مستقل جس کو کہلاتا ہے وہ بہت کم ہے, ریئر ہیں. وہ اکثر کہ دے آر افیلیٹڈ ود سم ون, اور شاید دے آر ڈیفیکٹڈ فرام سم ون, وہ اپنا آپ کو مستقل سمجھتے ہیں. لیکن تھیوریٹیکلی اسپیکنگ یا جس کو کہتے ہیں اتاق فکر سے, یا مثلا جس کو کہتے ہیں کہ جی مدرسہ فکر جو ہے نا, وہ ان کا کوئی نہ کوئی افیلیشن ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ریزسٹنس گروپس ہیں جو پی ایل او کے اندر ممبرز نہیں ہیں, یا پی ایل او کے جو انہوں نے گیا ہے کہ اسرائیل کو کے ساتھ مذاکرہ کرنے کے بارے میں بات کیے تھے 1991, اس سے الگ ہو گئے تھے. تقریباً 10 سے لے کر 15 یا 10 سے لے کر 12 آرگنائزیشنز ہیں جو ان کے سیریا میں ان کا ہیڈ کوارٹر ہے, ترکی میں بھی, قطر میں بھی ہے, اور مصر میں بھی تھا, اب بھی ہے. ٹھیک ہے نا. باقی جو مین سٹریم ہے کہ پی ایل او کے اندر فتح اور فتح کے شیڈز ہیں, یعنی فتح کے لیڈرز جو فتح سے ڈیفیکٹ ہو کر, فار ایگزامپل کا انہوں نے ڈیموکریٹک فرنٹ بنایا, پبلک فرنٹ بنایا, دے آر آل انڈر دی امبریلا آف پی ایل او, جس کو کہلاتے پیلسٹین لبریشن آرگنائزیشن. اور ابھی پولیٹیکل ایرینا جو ہے نا فلسطین کا, وہ صحیح معنی میں طوفان کے بعد یہ ثابت ہوا کہ اس کو ہمیں ری آرگنائز کرنا ہی چاہیے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, خاصی سیر حاصل گفتگو رہی آپ سے, تو انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً آپ سے تبادلہ خیال حاضر رہیں گے. تو دعا کرتے ہیں کہ جی آپ کو فلسطین کو پوری امت کا ایشو ہے تو کامیابی ملے, جو اتنا عرصہ جو ہے وہ وہاں پر صبر آزما جو ہے وہ مشکلات سے نبرد آزما ہو رہے ہیں, تو ان کو آسانی ملے. بہت شکریہ.
تھینک یو, بہت بہت شکریہ آپ کا.